وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے انصاف کی یہ چیزیں بھیجی ہیں، دیکھیے ایک تو یہ خود پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی عالم تو ہے نہیں بھائی، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ عالم ان کا جواب دیں گے۔ تو ان سے کہیے گا کہ جب مرنے کے بعد آپ سے سوال ہوں گے نا، اوپر جا کے فرشتے سوال کریں گے، تو اس وقت ان کو بھی یہی جواب دینا، ہم تو عالم ہے کوئی نہیں بھائی، وہ تو علماء سے جا کے سوال کرو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو، علماء سے ہی پوچھو۔ تو وہاں یہ ڈگیں ڈال دیں گے، وہاں یہ باتیں ان کی نہیں چلے گی۔ یہاں ہی اصل میں یہ پھرتیاں ہیں، کیونکہ یہاں آزمائش ہو رہی ہے، اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، اور مرنے کے ساتھ وہ ڈیل اور وہ سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ پچھتائیں گے، لیکن واپس نہیں آ سکیں گے، چیخیں گے چلائیں گے یہاں دنیا میں آنے کے لیے، یا اللہ اب ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، ایک موقع دے دے۔ اور جنہوں نے گمراہ کیا تھا ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ دیکھیے سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ الٹی بات کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ جب شہید زندہ ہیں تو پھر نبی علیہ السلام زندہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے اتنی بات سے ان کا کام چل گیا۔ اسی بات کے اوپر اگر یہ غور کریں گے تو ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ بس شہید کہاں زندہ ہیں؟ کہاں زندہ ہے بتائیے؟ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا؟ قرآن میں کیا نہیں ہے کہ کہاں زندہ ہے؟ سورہ یاسین کے اندر آیا کہ قیل ادخل الجنہ، اس شہید کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کہتا ہے یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ یعنی اس کا بھی یہ ایمان عقیدہ تھا کہ میری قوم نے تو مجھے مار دیا، لیکن اب میں کس طرح ان کو جا کے بتاؤں کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، بڑی عزت دار لوگوں میں مجھے شامل کر دیا، اتنی میری تکریم کی اللہ تعالیٰ نے، عزت کی، لیکن اب مجھ کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سورہ یاسین والے شہید کی بات اپنی طرف سے انسانوں تک پہنچا دی کہ دیکھو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جنگ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے والا جسم دیا، جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا، مزے کرتے ہیں، اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں، یعنی بڑے بڑے محلات ہیں جن کے اندر وہ رہتے ہیں۔ تو بتاؤ وہ عرش ان قبروں کے اندر ہے یا اس دنیا کے اندر ہے؟ کہاں ہے وہ عرش اور کہاں وہ سارے شہداء ہیں؟ جنت کہاں ہے؟ نہریں کہاں ہیں؟ وہ وہاں ہی ہیں جہاں ہیں، یا ان قبروں کے اندر تو نہیں ہیں؟ تو جب شہید جنتوں میں زندہ ہیں، جس پیغام کے اوپر وہ ایمان لائے اور جس پیغام کی وجہ سے انہوں نے جان دے دی، وہ تو جنتوں میں زندہ ہوں، اور جو وہ پیغام لائے تھے وہ قبر میں زندہ ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ تو قول کرو، ان کا مقام تو شہداء سے بھی اوپر ہونا چاہیے، اور واقعی ہے وہاں جنتوں کے اندر جہاں شہداء زندہ ہیں وہاں ہی نبی علیہ السلام بھی وہیں زندہ ہیں، اور بلند و بالا مقام کے اندر ہیں، سب شہداء سے اونچا مقام ہے ان کا۔ باقی اس قبر کے اندر زندہ کہنا یا ہر جگہ حاضر ناظر کہنا اور پھر مسالے ایسی شیطانی دینا، بھائی جنات تو ہوتے وہ ہیں جو نظر نہ آئیں، انسان تو نظر آتے تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو نظر آتے تھے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو نظر آتے تھے، اور کافروں مشرکوں کو بھی نظر آتے تھے، صحابہ کرام نظر آتے تھے۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو کافروں مشرکوں کو صحابہ نظر آ رہے تھے، صحابہ کو کافر مشرک نظر آ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب یہ عجیب طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور کا ہے، اور اللہ نور کا نہیں ہے، نور کا خالق ہے۔ جعلت ظلمات والنور، سورہ الانعام کی پہلی آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین اور آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے روشنی اور نور اور اس اندھیرے کو پیدا کیا، خالق ہے۔ باقی خود لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کہاں مثال لاؤ گے بتاؤ؟ تمہارے دماغ کے اندر جو بات بھی آئے گی نا کہ اللہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا، وہ تمہارے دماغ کی بات ہوگی، وہ حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ کی ہر چیز مخلوق ہے، تو اللہ کو مخلوق تو نہ بناؤ۔ یہ بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نور کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور کا خالق ہے، نور کا رب ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا جن و انسان کو مگر صرف اپنی بندگی کے لیے، یعنی سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ بندگی کس طرح کرنی چاہیے۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے
انبیاء کو چھانٹا اور ان کو وحی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا، اور فرشتے کے ذریعے وحی یا جس طریقے وحی کا طریقہ ہے پیغام پہنچایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے بندوں سے، وہ ساری چیزیں انبیاء نے بتائیں، لوگوں کو بندگی کر کے دکھائی۔ خود انبیاء کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، انہوں نے بندگی کی، پوری کائنات ان کے لیے نہیں بنی ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اصل میں جن کا دماغ صحیح نہیں ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، بھول گئے ہیں، یوم حساب کو بھول گئے ہیں، وہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے وہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے سب کچھ نکلا ہے اور یہ ہوا ہے، کسی چیز کے لیے کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہے شرک سے کہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے کچھ ہونا چاہیے تب ہوگا ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ کے بارے میں ایک برا خیال کیا ہے انہوں نے، بہت ہی زیادہ یقین کیجیے بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں، بغیر کسی قرآن آیات کے گفتگو کرتے ہیں، مولویوں نے جو کچھ ان کو گمراہ کر دیا اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے، بس دعائیں کی جا سکتی ہے، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسوں کو ڈراوا دیا جائے گی چند دنوں کی زندگی ہے، مزے کر لو، اور مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہیں بجھے گی، وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، موت کا فرشتہ یہاں آئے گا، یہاں سے روح نکالنے سے پہلے کہے گا اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، بتاؤ کہاں گئے تمہارے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، کہاں گئے؟ اور اس وقت مرنے والا جان جاتا ہے کہ میں کافر تھا، میں انکاری تھا اللہ کی کتاب کا، اور لیکن اب وقت ختم ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، ساری چودراہٹ، ساری افسری، ساری ایم این اے اور ایم پی اے اور بڑے بڑے اگر صدر تھے، جرنیل تھے، جو کچھ بھی تھے، بس اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ اس وقت عذاب یہاں سے تھوڑے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں برزخ میں رکھا جائے گا اور بتایا جائے گا ابھی کہاں، ابھی چیخنا چلانا یہ تمہارا ابھی تو بہت تھوڑا ہے، آنے تو قیامت کا دن، اس کے بعد جو میدان محشر لگے گا اور تمہارے اکابرین سمیت، تمہارے مولویوں اور پیروں سمیت، تمہارے لیڈروں سمیت تمہارے اس جہنم کی آگ کے اندر جھونکا جائے گا، تو اس وقت کیا بنے گا یہ بس ان کو بتا دیجیے گا۔